مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے، لیکن صرف یہ مقصد نہیں، کیونکہ اگر صرف اذان کا مقصد نماز کا وقت بتانا ہوتا تو اذان میں حی علی الصلاۃ یہ لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو اگر صرف وقت بتانا ہوتا تو اذان میں پہلے حی علی الصلاۃ ہوتا، پہلے حی علی الصلاۃ ہوتا، کیونکہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف۔ لیکن اذان میں پہلے حی علی الصلاۃ نہیں، پہلے اللہ اکبر ہے۔ اور یہ کلمہ ایک بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ ہے۔ پورے اذان میں 6 مرتبہ یہ کلمہ بولا جاتا، حی علی الصلاۃ صرف 2 مرتبہ ہے، وہ بھی بہت دیر کے بعد ہے۔ شروع میں حی علی الصلاۃ نہیں تو پتہ یہ چلا کہ اذان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ آؤ نماز کی طرف، بلکہ کوئی اور مقصد ہے۔ آخر وہ مقصد کیا ہے؟ اذان کیوں دی جاتی؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اس مقصد کو غور سے سننا، اور اگر یہ بات دل میں اتر جائے تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اذان کا مقصد یہ ہے، اذان میں سب سے پہلے کہا جاتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کلمہ 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اذان سنا ہوگا تو سنا ہوگا، یہ کلمہ 4 مرتبہ اذان میں کہا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے، یہ کلمہ سنایا جاتا ہے کہ تم اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمہارے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ تمہارے دکان سے بڑا ہے، اللہ تمہارے دوستوں کے ساتھ بات کرنے سے بڑا ہے، اللہ تمہارے کھیت میں کام کرنے سے بڑا ہے، اللہ تمہارے بزنس سے بڑا ہے، اللہ ساری چیزوں سے بڑا ہے۔ جب تمہارے دل کی تختی پر یہ بات نقش ہو جائے گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مسجد سے مؤذن پکارے گا اللہ اکبر، دل سے یہ آواز آئے گی، دکان کو چھوڑو اللہ اس سے بڑا ہے، پیروں کو چھوڑو اللہ اس سے بڑا ہے، یہ دنیان کو چھوڑو اللہ اس سے بڑا ہے۔ قسم خدا کی پیارے، اپنے دل کے تختی پر یہ نوٹ کر لو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن کہے گا اللہ اکبر، ساری دنیا کو چھوڑ دے گا، یہ کیا کر اللہ ساری دنیا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان دل میں نوٹ کرنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو چاہے دنیا کے کسی کام میں ہم ہوں، جب مسجد سے اذان جارے اس چیز کو چھوڑو، اللہ اس سے بڑا ہے، رب کی بارگاہ میں چلو۔ اور آپ جانتے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں جانے کی ہمیں عادت ہو جائے نا تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ آج ہم پریشان ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان وضو بنا کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے جتنے